قرآن پاک دی ایک بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ جس نو نبی پاک دے گرانے دی شان بیان کرن واسطے سخن بنایا جاندہ ہے 22واں پارہ ہے اور تیسری آیت مبارکہ اور سورۃ الاحزاب دی 33ویں آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑے ادب نال بڑے پیار دے نال موضوع نو تساں سمجھنا ہے۔ یہ 22واں پارہ جڑا ہے اللہ رب العالمین ایتھے نبی پاک دیاں گھر والیاں دا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ سورہ احزاب دے اندر اور یہ آیت صرف اتنی نہیں، یہ دے پیچھے بھی الفاظ یہ تو سننا ہے کہ یہ آیت مبارکہ دا شان نزول کی ہے اور ساڈا اہل سنت دا عقیدہ کی اس حوالے نہ اللہ پاک نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی دیاں گھر والیو اپنے گھراں دا ٹھہریاں رہو۔ توجہ ہے جی جملے ترجمہ سنے جی۔ وقارنا ٹھہریاں رہو فی بیوتکن، کنہ مؤنث واسطے جمع دا سیغہ اپنے گھراں دے اندر ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ جاہلیت الاولی، اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی کہ جیسے پہلا لوگ بے پردہ سن اس طرح تساں بے پردہ بھی نہیں رہنا۔ اگے ارشاد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس رسول دا حکم منو۔ اللہ اور اس رسول دا حکم منو۔ ایک خطاب کنہ میں ہو رہا ہے نبی پاک دی ازواج کنہ نو جی سارے بولو ازواج نو اینی گل کر کے اللہ پاک نے اتنی بات بیان کر کے اگے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے سارے کام اپنے گھراں دا ٹھہریاں رہو، بے پردگی نہ کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رسول دا حکم منو۔ کیوں؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے ہر ناپاکی دور فرما کر تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ سمجھ آئی ترجمے خطاب کنہ نو ہو رہے ہیں نبی پاک دیاں بیویاں نو، ازواج نو، مومنہ دیاں ماواں نو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس واسطے کہ اللہ نبی دے گھر والیاں تو ناپاکی دور فرما کے خوب ستھرا کر دے۔ ہن یہ آیت مبارکہ جیڑی ہے شیان شان نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات دے۔ ساڑھے بعد ظاہر خطیب جڑے نے ازواج نو اے دی اندر شامل ہی کوئی نہیں کرتے، حالانکہ علم دی کمی یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت جڑی آئی بھی اینا دے حکم دے اندر ہے۔
سمجھ آ رہی جی؟ پھر اگلا جیڑا جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا منگی کہ یا اللہ اے میرے گھر والے نے، اے میرے اہل بیت نے، حسن و حسین، فاطمہ و علی، اے انہاں دی شان مبارکہ ہے، اے انہاں دی امام حسن پاک دی، حسین پاک دی، سیدہ فاطمہ پاک دی، یہ انہاں دی شان مبارکہ ہے۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، چلیں جی انہوں میں آگے چاہ کے پھر بیان کرنا۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی ازواج دے اندروں آپ دا اے معاملہ نام نامی اس میں گرامی ہے۔ جدو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں ہستیاں نو اپنی چادر تھلے لیا، دروشی پڑھیں جی ذرا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سیدی یا رسول اللہ۔ اودو گار سی حضرت حجرہ مبارک سی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت علی باز اور عقیدہ اہل سنت سماعت کرنا، حضور تشریف لے آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر مبارکہ بھڑی، علی پاک نو بھی تھلے کیتا، حسن پاک نو بھی تھلے کیتا، سیدہ پاک نو بھی تھلے کیتا، حسین پاک نو بھی تھلے کیتا، اتے چادر مبارک لے لئی۔ تو نبی پاک نے دعا فرمائی، اللہ اے میرے گھر والے نے، یہ آیت مبارکہ سارا جہان بیان کرتا ہے، لیکن ایک کدی بھی بیان نہیں کرے گا کہ اے جیڑی شان آیت دا نزول یہ ویڑے کدے بیان ہویا تو جو ہے جی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ام سلمہ دے ویڑے دے اندر، گھر دے اندر یا عائشہ صدیقہ نے، یا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن، یا حضرت مولا علی نے، یا نبی پاک نے، یا حسن و حسین نے، یا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ان اے ہستیاں گھر دے اندر نے، اگر باہر ایک گل نکلی ہے تو باہر کدے تھرو نکلی ہے؟ گھر اندر گل ہوئے باہر نکلے تو گھروں کوئی بندہ گل باہر دس دینا۔ یہ گل یا تے اما عائشہ صدیقہ دی روایت ہے، یا حضرت ام سلمہ دی روایت ہے۔ بد عقیدہ بندہ یہ روایت ضرور بیان کرے گا کہ نبی پاک نے آکھا جی اے میرے اہل خانہ نے، یہ میرے خاندان والے نے، وہ کدی یہ بیان نہیں کرے گا کہ اس دے راوی کون نے۔ بھئی یہ بات بیان کنے کیتی ہے؟ یہ بات بیان کرے گا تو عقیدہ غلط ہوئے گا، بات بیان کرن والے نو مننا پوے گا۔ بات بیان کرن والی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تے جے اور راویہ نو مننے تے پھر راویہ دا ایمان بھی مننا پوے گا۔ وہ جو ہے بھئی رافضی جڑے نے وہ نبی پاک دی کسے بھی ازواج نو مان دے، دور تک کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ پلے ہو ماں پیو ہے تو اولاد ہے نا، کڈا گندا کیتا ہے کہ ماں پیو نو کوئی نہیں مان دے تے اگوں اولاد نو مان دے۔ پھر جیڑی چادر مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتے اوڑی، کوئی بندہ اہل سنت تو علاوہ اس چیز دے بارے آگاہ نہیں فرمایا کہ یہ چادر کیڑی سی، کیدی سی۔
یہ بھی وہی بندہ بیان کرے گا جدا ابا بھی سنی ہوئے تے اماں بھی سنی ہوئے، وہ بیان کر کے دسے گا کہ وہ ویڑا بھی حضرت ام سلمہ دی سی، سلمہ دا سی، اور جڑی چادر حضور نے اپنے اتے لے کے امام حسن و حسین نو تھلے واڑیا، سیدہ علی سید جناب علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ نو تھلے کیتا، وہ جڑی چادر سی وہ چادر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دی سی۔ ان دے شان سنی جاوے، بات سارے بیان کر دینا، وہ پوچھو جی چادر کیڑی ہے، منہ ٹھوڑ آ جائے گی، چادر دا نہیں دسے گا چادر کیڑی ہے۔ یہ بھی عقیدہ وہ بیان کرے گا جڑا پکا سنی ہے، ازواج دا بھی نوکر ہے، نبی دے بچیاں دا بھی نوکر ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹیاں دے بارے کسے دا اختلاف نہیں، کسے رافضی نو کسے بھی معاملے اندر بیٹیاں دے بارے کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا بیٹیاں دے بارے اختلاف نہیں، بیٹیاں دے بارے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ بیٹیاں دے بارے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ آئیے اللہ دا قرآن سنانی، یا ایوہ النبی، اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا۔ توجہ ہے جی میرے وال، اے تقریر جیڑی سنانی ہوندی ہے مقصود ہوندہ ہے تو ہمیں سناواں، نہ کہ جیڑے تھے موجود نہیں انہوں نے گل سنانی۔ میں پاسدار ہاں تو اڈے عقیدے دا، سنیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی پاک دی ایک شہزادی ہے، چلو مان لیا جی ایک ہی سے، اگر او دی منی جائے اے اللہ دا قرآن ہے، قرآن پاک، یہ دے اگے کوئی کائنات دی شاہ ہے کیوں بھئی؟ یہ اللہ دا کلام ہے، اللہ دا، اس تو اگے کوئی چیز ہے، نبی پاک دی حدیث ہے، بعد اندر سب تو پہلا کی ہے اللہ دا کلام۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک دے اندر اے جڑے لفاظ آئے نے اللہ کی طرف ہی آئے نا، بندہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی سیگا غلط ہے قرآن پاک دا، کوئی ضمیر غلط ہوئے، کوئی جملہ غلط ہوئے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، پوری توجہ رکھنا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، جڑا کہے گا بھائی مان ہے، بغیرت چول کافر ہے، دار اسلام جو نکل گیا، جو کچھ مرضی کہہ دیا۔ ہن اللہ نے اس قرآن دے اندر نبی پاک دی ایک بیٹی دا ذکر نہیں کیتا، جمع دا سیگا بولیا ہے، تے جمع دا سیگا تنہ دے بھی نہیں بول دے، تنہ تو زیادہ دے بولیا جانا ہے۔ پڑھے لکھے بندے اللہ نے ایک بیٹی دا ذکر نہیں کیتا، فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی کل ازواجی کا و بناتی کا، سونیا تیریاں بیٹیاں، تیریاں بیٹیاں، بیٹی ایک ہوئے تے پھر لفظ تیریاں جمع دا سیگا نہیں بولیا جاندہ، پھر ایک کہہ دیندہ خدا ایک بیٹی، ایتھے حکم کی ہے جمع دا، حکم کیڑا پا رہا ہے جی بولو، وہ بھئی جمع دا بہت دیاں دا۔ ان کو بندہ اپنے مقدرہ تے رولا وے جنہ رو سکتا ہے کہ اللہ قرآن اندر نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر کر رہا ہے، اللہ نے جس بندے نو پیدا کیتا ہے وہ بندہ باقیاں نو ماندا ہی نہیں پیا، ایک دی گل کر سمجھ آ رہی بھئی؟ تو انہوں جناب کوئی طریقہ بکھایا گا، الٹیاں پلٹیاں گلنا آئے گا، تم آکھنا جی گل تو ٹھیک کر رہے، تو انہوں بھی پتا ہے کہ حدیث کیڑی ہے بھئی،
حدیث دیا کنی ہیں قسمہ نے کیڑی حدیث بندہ تو انہوں بیان کر رہا ہے ادیاں بچدیاں گلاں سنا کے تے جناب اللہ عقیدہ خراب لوگ کر چھڑتے ہیں دیکھو جی اگر نبی اللہ تو اگے کیڑی شے ہے اللہ دے کلام تو اگے کیڑی شے اللہ ایتھے جمع دا ذکر فرما رہا ہے ساریاں بیٹیاں دا ذکر خیر کر رہے ہیں لوگاں دے نہیں جی اصل یہ ہے کہ اگر بیٹیاں نو منیا تے پھر بیٹیاں والیاں نو بھی مننا پینا ہے اگر بیٹیاں نو منیا تے پھر بیٹیاں توجہ ہے جی روافض اس واسطے نبی پاک دیاں باقی شہزادیاں دا انکار کر دیں کیونکہ اگر انہاں دا اقرار کیتا گیا تے انہاں دے گھر والوں دا بھی اقرار کرنا پینا پھر نبی دیاں بیٹیاں نو اساں اہل بیت بھی مننا پینا اگر نبی دیاں تیاں اہل بیت ہیں کہ نہیں وہ باقی بھی ہیں کہ نہیں سارے بولو تے پھر اہل بیت جے اے بیٹیاں نو منیا گیا تے انہاں دے گھر والوں بھی اہل بیت منیا جانا تے جی انہاں نو ایمان والا تسلیم کیتا گیا تے جنہاں نال انہاں دے نکاح ہوئے نے انہاں نو ایمان والا پھر حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین مننا پینا ہے سنو سنو اپنا عقیدہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے جو بلوائیاں آپ تے قتل دے والدنا سازش کی تھی علی پاک نے حضرت امام حسن اور حسین پاک نو آپ دے دروازے تے تلواراں پھڑا کے تے پہرے واسطے کھلا رہا انہاں حضرت امام حسن پاک نو اور حسین پاک نو تلواراں دے کے تے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دروازے دے کھڑا کیتا عقیدہ اہل سنت سنے جی بعض روایات اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جدو آپ شہید ہو گئے تے علی پاک نے شہزادے نو تھپڑ بھی آن کے مارے کہ تسی کتے گئے تھے بھائی اور مستند بات ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا تسی کدھر گئے تھو اللہ ایک علیحدہ سازش موضوع بیان نہیں کرتا میں یہ دسنا چاہنا عقیدہ اہل سنت کی ہے وہ جدے بوے تے حسن و حسین کھڑے ہو کے پیرا دین اس عثمان غنی دی عظمت نو کون بندہ بیان کر سکتا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی پاک نے اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ علی المرتضی شیر خدا دے نالوں مقام چوں افضل نے امام حسن پاک نالوں بھی امام حسین پاک نالوں بھی بس بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اگر شہزادیاں نو مننا پیا تے اس واسطے رافضی من دے کوئی نہیں کہ پھر باقیاں جیڑے انہاں دے شوہر بنے انہاں نو بھی مننا پینا تے پھر حضرت عثمان غنی دا مقام بھی مننا پینا پھر انہاں دا مقام مننا کے تے انہاں نو پھر حضرت علی پاک نال افضل بھی مننا پینا اللہ اکبر سنیے یہ آیت مبارکہ اما سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیڑے اندر نازل ہوئی کوئی دنیا تے ایسا کیتا نہیں جڑا انہاں ساریاں دا ذکر خیر کرے اہل سنت و جماعت سچا مذہب ہوئے جیڑا چادر نو ہی منن والا ہے جیڑے چادر دے تھلے آئے نے انہاں نو ہی منن والا ہے جس جگہ تے آیت آئی ہے اس تھان نو ہی منن والا ہے او جس بی بی دا حجرہ ہے اس بی بی پاک نو ہی منن والا ہے جس بی بی دی چادر پاک ہے چادر پاک نو ہی منن والا ہے نبی پاک دیاں شہزادیاں نو بھی منن والا ہے نبی پاک دیاں شہزادیاں دے گھر والیاں نو بھی منن والا ہے اور نبی پاک دے دماداں نو بھی منن والا ہے نبی پاک دے سسرال نو بھی منن والا ہے دیکھیں جی کنی شان ہے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دی
کہ سیدہ فاطمہ دے نکاح اندر آئے نے. میں کہا اللہ دے بندے گل تے ٹھیک ہے پر سیدہ فاطمہ دا بہت ہی شان حضرت علی پاک دی. عقیدہ تے وہ رکھنا جڑا قرآن و حدیث دا تابع ہے. سمجھ آ رہی جی؟ ایڈے بدتمیز نے شان فاطمہ کر دے علی پاک اونج چھڈ معاذ اللہ جی میں چلو میں جملے ہی نہیں بول سکتا. علی پاک نبی پاک دے گھر دلہا بن کے گئے. میں کہا بڑی شان ہے تو عثمان پاک 2 باری بن کے گئے. اور اے جملے حضرت عثمان دے بارے نے 10 بیٹیاں ہوندیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے عثمان میں تیرے نکاح اندر دیندا. اتنی طہارت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین پاک. اتنی طہارت اتنی پاکیزگی اور اتنا بلند مقام اللہ دی بارگاہ دے اندر. اچھا انہاں دا ذکر کر دیں تے جدھر سرکار دلہا بن کے گئے وہ بھئی سرکار گئے نے تو پھر ہی شہزادیاں آئیاں کی کیا اوہ حضور دلہا بن کے کسے بیڑے سے گئے نے تو پھر ہی آئیاں سلسلہ جاری ہویا. بے شک الحمدللہ اہل سنت اس بات ہے باقی دوہل اعلان کر دیں انہاں دماداں دا بڑا ہی مقام ہے جڑے نبی دے ویڑے دولہا بن کے آئے نے. پر انہاں نالو مقام بہتا اونچا انہاں دا ہے جنہاں دے گھر نبی پاک دولہا بن کے گئے نے. اس ابو بکر و صدیق اور حضرت عمر پاک دا کتنا مقام ہے جنہاں دے واڑے حضور دولہا بن کے گئے. اور اما عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی اے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں. پوری سورہ نور آپ دی تطہیر اندر اللہ نے بیان فرمائی. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے جنہ دا نکاح آسمانہ دے ہوئے اور ابو بکر و صدیق دا مقام ہوئے جڑے حضور نہ لاتے بیٹھے. شان صدیق فاروق دی کی دساں کیتا اللہ نے اینا دا اچا مقام. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. سارے بولو کملی والے دے یاراں کم آ گئی. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی ستھاں کملی والے دے یاراں. اہل بیت صرف 5 تن پاک نہیں بقدر اولا جیڑی میں آیت پڑھی ہے یہ نبی پاک دے ازواج دے حق اندر نازل ہوئی ہے. وہ بیویاں بقدر اولا اہل بیت نے گھر لیاں نے ماں باپ گھر لے نے صرف تنقیس کر چھڑی تے صرف انہاں دے ذکر کرنا. ذکر اللہ رسول دے فضل و کرم نہ ساڈے نال بہتا کون کردا؟ کوئی نہیں کردا. لیکن ذکر وہ کرنا ہے جدا حکم اللہ رسول دے تابع آ رہے ہیں. سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیوانیوں جی چادر دے تھلے تے ایک بیٹی آئی باقی دے 3 کوئی نہیں سن. وہ اہل بیت کی میں بن گئی توجہ ہے. نبی پاک نے نجران دے عیسائیاں دے نال مباہلہ فرمایا. کی فرمایا؟ مباہلہ فرمایا.
کہ چلو سوٹیاں سچیاں ہون دا کم جڑا موکی جائے تو اڑا بھی رولا ختم ہو جائے. بہرحال نس گئے. ادو بھی سیدہ پاک کلیاں گئیاں. جی اگر بیٹیاں ہوندیاں تے حضور ہونا کسی نو نال لے کے جاندے. اس ٹائم نبی پاک دی شہزادیاں وصال فرما گئیاں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی سب تو چھوٹی شہزادی. باقی تین جڑیاں نے وہ بڑیاں. نبی پاک دے شہزادے کیا اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ لیکن چادر تھلے تے وہ کوئی نہیں انہوں نے اہل بیت مننا گے یا نہیں؟ چادر تھلے تے کوئی نہیں. پھر کیوں مننا گے؟ جی یہ عقیدہ رکھیا جائے کہ جنہیں چادر تھلے نے صرف وہی اہل بیت نے. نبی پاک دے شہزادے کدھر جان گے؟ جس طرح او چادر تھلے کوئی نہیں سنتے اہل بیت ہیں، اسی طرح نبی دیاں تین شہزادیاں چادر تھلے کوئی نہیں سنتے وہ بھی اہل بیت ہیں. پھر واپس دی بی ٹیم دے منہ تے چپیڑے ہے کہ سیدہ زینب پاک نو اہل بیت مان دے نے کہ نہیں؟ سیدہ زینب جی سیدہ ایک نبی پاک دی بیٹی زینب ہے، یہ تے چلو وصال فرما گئی ہیں. ایک حضرت سیدہ فاطمہ پاک دی شہزادی دا نام زینب ہے جڑی کربلا دے اندر رفیق سفر رہی امام حسین پاک دے. وہ بھی چادر تھلے کوئی نہیں. انہوں نے اہل بیت مان دے نے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح بھائی. چادر تھلے تھے کوئی نہیں، بلکہ حضرت ام کلثوم اے بھی حضرت سیدہ فاطمہ پاک دی بیٹی دا نام ہے. جڑا ام کلثوم ایک نبی پاک دی بیٹی دا نام، اصل نام انہاں دا سیدہ آمنہ سی. اے انہاں دا لقب یعنی کلثوم دی ماں. سیدہ فاطمہ پاک دی بیٹی دوسری جیڑی وہ بھی چادر تھلے کوئی نہیں. حقیقی بیٹی سکی بہن امام حسن حسین پاک دی. انہوں نے اہل بیت مان دے کہ نہیں؟ چادر تھلے تے کوئی نہیں. یہ دا مطلب یہ ہے کہ چادر دا انہاں صرف رولا بنایا، مرضی آپ کر رہے ہیں. مرضی یہ تھے اپنی نہیں چل رہی. اللہ دا قرآن بولیا جائے گا یا نبی پاک دا فرمان پڑھیا جائے گا؟ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا یا نبی پاک دا؟ آخری بات سماعت کریں جی. اللہ دا قرآن پڑھیا جائے گا یا نبی پاک دا؟ سارے بولو نبی پاک دا فرمان پڑھیا جائے گا. اللہ اکبر. دروشی پڑھے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جنہ دی رافضیاں نال یاری ہے تو اڈے اس قرآن نو کوئی نہیں مان دے. روافض آکھیا جاندہ ہے اہل تشیعہ جڑے نبی پاک دے گرانے دے سخت دشمن نے. سمجھ آ رہی جی؟ صحاب دے سخت دشمن نے اس قرآن نو واندر معاذ اللہ نقل کفر نباشد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم نا حضرت ابوبکر صدیق پاک نے اے دے اندر جڑی ہے نا تفریق کر دیتی، فرق پا دیتا ہے معاذ اللہ. اچھا موٹی جی تو اڈے سامنے میں مثال پیش کر رہے ہیں. ایسے بندے نال ساڑی یاری کوئی نہیں. بعد عقیدہ بندے نال ساڑا بیٹھن اٹھن کھلون بالکل ہونا چاہیے. وہ بندہ خود بد مذہب ہے جڑا بد مذہبہ نال یاری رکھتا ہے. اے تسبیحات پڑھیاں جاندی ہیں. تسبیح فاطمہ جنہوں کیا جاندہ ہے کتنی مرتبہ پڑھی دی ہے بھئی؟ مزے نہ بولو. اللہ تو سلامت رکھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہاں گی 31 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری 32 مرتبہ پڑھنی ہے، تیسری 33 مرتبہ پڑھنی ہے؟ مان لو گے؟ بولو. تو وہاں کہنا جی قاری صاحب تے گل ہی منن تے نہیں آندی کہ تو ہی ہیر پھیر کر رہے ہو. 31 والا ذکر ہی کوئی نہیں، 32 والا ذکر ہی کوئی نہیں، 33 والا ذکر آیا ہے. کتنے سال بیت گئے؟
1500 سال بیت رہے، حضور نے یہ تحفہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو عطا فرمایا۔ ہر مومن نماز تو بعد وظیفہ پڑھتا ہے، اسی 31 مرتبہ بھی تسلیم نہیں کرتے، 32 ایک عدد کا فرق بھی تسلیم نہیں کرتے کہ نہیں 31 والی بات ہی نہیں، 32 والی بات ہی کوئی نہیں، 33 والی بات ہی کوئی نہیں۔ 1500 سال بیت گئے، اسی تسبیح فاطمہ نو ایک دانے دا بھی فرق۔ عام بندہ جڑا قرآن نہیں بھی پڑھیا وہ بھی یہ اندر ہیر پھیر نہیں کرے گا، انہیں کہنا جی تعداد 33 مرتبہ ہے، 33 مرتبہ ہے، یہ اندر تسی کی میں ہیر پھیر کرتا سکتے ہو؟ میں نا نبی پاک دے وصال تو بعد ابو بکر صدیق پاک بقول انہوں نے اپنی بات نہیں بول رہا، اگر یہ دی قرآن اندر ہیر پھیر کی ہے علی پاک نو تسی مشکل کو شاہ مان دے، علی پاک چوپی رہتے صحابہ کوئی نہیں بولے کہ قرآن اندر اتنا بڑا ہیر پھیر ہو گیا۔ پچھلے سال اس تو پچھلے سال ایک مولوی صاحب نے کہا جی صحابہ پاک سے قرآن صحیح جمع نہیں ہوا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کتنی بڑی ہو اس بندے دی جو سارت ہے کہ جنہیں نبی پاک دے صحاب تے جا کے جناب گل کی تھی، چلو منہ توڑ جواب ملے۔ اسامی تو الحمدللہ تھے واضح طور سے بیان فرمایا بھئی جو صحابہ پاک دے کولو جمع نہیں صحیح طرح ہو سکے تو اسی قرآن پڑھ کے حافظ کس طرح بن جاندی ہو صحیح ہے، عالم تے مفتی کی میں بن سکتے ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک جس طرح لکھے ہے، جس طرح لکھے ہے، جس طرح ترتیب ہے، یہ نبی پاک دے زمانے پاک دی ترتیب ہے، اصحاب پاک نے صرف انہوں کتاب دی شکل دیتی ہے، زیران زبران دا فرق ہویا ہے، سمجھ آئیے نا، او اتے لگی ہیں، لیکن ترتیب جیڑی ہے نبی پاک دے اور حضور فرمایا ان جی پورا قرآن جیڑا ہے عرش اعظم تے لکھیا ہویا ہے، جیویں جیویں لوڑ پہندی گئی اللہ پاک انہوں ناگل کر گیا۔ انہوں دسو جڑا بندہ اس قرآن نوی نہ مننے تے بندے دا بڑا پکا یار ہوئے، یا یاری نبھا رہے ہیں پھر اللہ دے قرآن نہ غداری کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، ساڈا کیتا اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اہل سنت یہ ہے نبی پاک دی اہل بیت، لفظ اہل بیت لکھیا جائے، اہل آندے نے رہن والے نوں، بیت آندے نے گھر، گھر وچ رہن والے نوں آندے نے اہل۔ یہ معنی کی کرو گے؟ نبی پاک دے گھر والیاں بھی اہل بیت نے، نبی پاک دے شہزادے بھی اہل بیت نے، نبی پاک دیاں چارے شہزادیاں اہل۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا خاندان نہیں، کتھوں ٹرے ویکھدے وکاندے آن نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، نبی پاک دا دریائے رحمت جوش اندر آیا، فرمایا جتے میری اہل بیت ہوئے گی سلمان تینوں میں مقام دینا، تو ہی میرا اہل بیت۔ نبی دی شان ہے نا جس شان عطا فرما دینا۔ لہذا کیتا ہے اہل سنت سے پیروکار رہو، کہے دی گل پیچھے نہ لگ پیا کرو، عقائد الحمدللہ ثم الحمدللہ سینہ چوڑا کر کے تسی جیڑے مرضی میدان اندر کہہ کسے بھی مسائل سے جیڑا کیتا الحمدللہ ساڈا، کیونکہ اے بے ادب نہیں۔ تواڈے اندروں کوئی بندہ ایسا ہے جڑا نبی پاک دے کسے صحابی دا بے ادب ہو گیا، کسے نبی پاک دے اہل بیت دے کسے فرد دا بے ادب ہوئے، نبی پاک دی کسے آل اولاد یا ازواج یا والدین دا کوئی بے ادب ہوئے، وہ کوئی ہے کہ یہ ذہن سے کوئی کھٹ مل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سنی ہوئے تو بے ادب ہوئے، بے عملہ ہو سکتا ہے پر بے ادب نہیں ہو سکتا۔ بے عمل ہونا اپنا فیل ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو دا اپنا فیل ہے کہ نہیں ہوئی، یہ اندر عقیدے نو اسی غلط نہیں کہاں گے، عقیدہ ہی ہے کہ وہ کسی دا بے ادب نہیں، جی نسبت مدینے والے نہ لگ دی گئی ہے۔ انہوں نے سلام آمین وما علینا الا البلاغ۔